اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اقدس میں یہ خیال آیا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو باپ فوت ہو جائے اولاد میں سے جو باقی ہوں ان کو اس کی وراثت ملتی ہے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اقدس میں جب یہ خیال آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ارسلت الیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اما فاطمہ فرما رہی ہیں کہ میرے باپ کی جو زمین تھی وہ مجھے دے دی جائے، باغ فدق کا معاملہ تھا وہ مجھے حوالے کر دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ پیغام پہنچا پیارے نبی کی بیٹی کی طرف سے، اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ جب فوت ہونے والے شوہر کی طرف سے اگر اولاد ہو تو بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو بیویوں کو 4تھا حصہ ملتا ہے. تو پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ باغ فدق اور 1-2 زمینیں اور جو محبوب کی استعمال میں تھیں وہ ہمیں ملنی چاہیے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خلیفہ اور یہ نائب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو پیغام پہنچا اور ام المؤمنین امہات المؤمنین پیارے نبی کی بیویوں کی طرف سے انہوں نے اپنا بڑا حضرت عثمان کو بنایا اور ان کے ذریعے پیغام بھیجا. تو یہ جب معاملہ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ اطلاع گئی یہ پیغام گیا تو کہا کہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرا یہ پیغام دے دیجئے. بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نورث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں. ما ترکناہ صدقہ، رہی بات جو ہم اپنی ذاتی ملکیت کے معاملے میں سے کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتی ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی وفادار صحابی جانشین پیغمبر نے اما فاطمہ الزہرا تک پیغام پہنچایا کہ بیٹی اگر آپ کو جائیداد چاہیے، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ابو بکر کی جائیداد آپ کے قدموں پر نثار ہے، میں اپنی جائیداد تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں. لے کہنے لگی نہیں ابو بکر ہم تو یہ برکت کے لیے رکھنا چاہتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی برکت سے بہتر نبی کا فیصلہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کو استعمال فرماتے تھے اسی طرز پر آپ کو اس میں سے خرچہ دیا جائے گا. پیارے نبی کے جو گھر والے ہیں امہات المؤمنین ہیں ان تمام کے لیے ایسے ہی اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی ہے اس وقت کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ حل اس کا سوال نہیں کیا. ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹی اگر آپ یہی مسئلہ یہی سوال اپنے شوہر علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو یہی پیغام دیں گے، یہی جواب دیں گے. اور نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر آپ پوچھیں تو یہی جواب ملے گا آپ کو وہاں سے بھی. لیکن میرے بھائیو دوستو ایک بات یاد رکھیے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے تو یہ اب فاطمہ کو ہی نہیں دیا بلکہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ جو کہ نبی کی بیوی ہے ان کو بھی یہی پیغام دیا. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ ہے ان کو بھی یہی پیغام دیا. یہ تمہاری کتابیں ٹھیک ہے ہمارے اہل تشیع حضرات کی کتابیں احتجاج تبرسی کے اندر ٹھیک ہے اور حق الیقین کے اندر یہ ایسے ہی الفاظ میں یہ گویا موجود ہے، یہ جس کا مفہوم میں نے ذکر کر دیا تمہاری کتابیں میں موجود ہے اور ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. متفق علیہ کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. بھئی جب بات بنی اور ختم ہو گئی تو پھر تم کس حوالے سے بات کر رہے ہو کہ ابو بکر صدیق نے باغ کو کھا لیا. اما فاطمہ کو پتہ چلا خاموش ہو گئی. اس بات کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اما فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہونے تک دوبارہ کلام نہ کیا، بات نہ کی. مجھے بتاؤ میں مانتا ہوں کہ اما فاطمہ الزہرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ نہیں آئی بلکہ پہلے بھی خود نہیں آئی تھی، پیغام بھیجا تھا. اور
بات نہیں کی، بات کیوں کرتی؟ نبی کی بیٹی ہے، حیا جن کے دروازے سے چلتا ہے، حیا کا درس چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، یہ جو جملہ بولا جا رہا ہے گویا حیا کا درس ہی ان کے گھر سے نکلتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اور اماں فاطمہ الزہرا کا آپس میں کیا پردہ نہیں تھا؟ اور بھائی کیوں بات کرتی؟ پہلی بات تو انہیں مسئلہ سمجھ آ گیا، انہوں نے بات ہی نہیں کی دوبارہ۔ اور بات کرتی بھی کیوں؟ کیا آپس میں پردہ نہیں تھا؟ تو ضرورت میں کیا تھی بات کرنے کی؟ لیکن میرے بھائی دوستو، آئیے میں آپ کے سامنے سنن کبرا بیہقی اور دیگر ہماری کتب کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ یہ ذکر کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر بس نہیں کہ پیغام دے دیا، جواب دے دیا، یہی جواب اپنی بیوی کو بھی دیا، اپنی بیٹی جو نبی کی بیوی اس کو بھی یہی پیغام دیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کون سا اماں فاطمہ کو نہ دیا اور اپنی بیٹی جو نبی کی بیوی بنتی تھی ان کو کون سی وراثت میں دے دیا؟ ایک کھجور بھی اپنے گھر پہ نہیں لائے۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی بہت بڑا باغ نہیں ہے، جب ہم سنتے تھے تو حیرانگی ہوتی تھی، باغ فدق کھا لیا، کون سا باغ ہے، کتنا بڑا باغ ہے؟ تو یاد رکھیں میرے بھائی، باغ صرف اتنا سا جس کے اندر 12-13 کھجور کے درخت ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام دیا جا رہا ہے 11 لاکھ مربع میل پر سلطنت اسلامی کا پرچم لہرانے والے صحابی، کیا یہ 13 کھجوروں کے اوپر انہوں نے یہ کرنا تھا کہ بھئی انہوں نے یہ دبا لیا؟ اور اللہ کے بندو، کم از کم کوئی جملہ تو بولو، کوئی بندہ ہاتھ مارتا ہے اپنی شیان شان مارتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بات جو کی جا رہی ہے، گھڑی جا رہی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی رہی بات تو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر، اور جا کر گرمی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا علی میں ابو بکر آپ کے دروازے پر چل کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا ابو بکر خیر تو ہے؟ کہا کہ ہاں میں آپ کی بیوی نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردے میں بات کرنا چاہتا ہوں کوئی۔ تو پوچھا، کہا میں پوچھ لوں؟ جی پوچھ لے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ ابو بکر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی ضرور، میں بھی چاہتی ہوں، اگر آپ راضی ہیں تو انہیں اجازت دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی فاطمہ میں واقعی راضی ہوں، کچھ معاملات جو دلوں میں ہیں صاف ہو جائیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ فاطمہ الزہرا بیٹی، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ جائیداد ملے تو میری جائیداد تمہارے لیے قربان ہے، نثار تمہارے قدموں پر۔ لیکن کہا کہ نہیں ابو بکر، آپ مجھے مسئلے کا گویا پتہ چل چکا، میں نے سوال نہیں کیا۔ لیکن میرے بھائی تب بھی ابو بکر نے ایک جملہ بولا تھا کہ بیٹی فاطمہ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنا گھر قربان کیا تھا، خاندان سے میں لڑا تھا، اپنے تمام معاملات میں نے ختم کیے تھے، اپنا کاروبار قربان کیا تھا آپ کے ابو کے لیے، تاکہ آپ کے ابو راضی ہو جائیں، میرے محبوب راضی ہو جائیں، میرا رب راضی ہو جائے، فاطمہ الزہرا اہل بیت راضی ہو جائیں۔ تو میرے بھائی دوستو، تب بھی یہی ابو بکر صدیق فرما رہے تھے۔ اماں فاطمہ الزہرا فرمانے لگی ابو بکر میں راضی ہوں، آپ کیوں سوری فرما رہے ہوئے؟ کوئی بات نہیں، مجھے مسئلے کا علم ہو چکا۔ تو ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو اسی طور پر معاملہ مزید ثابت کرنے کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے، دلوں میں تاکہ میل کوئی رہ نہ جائے، اس کو دھو ڈالا گیا میرے بھائی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اسی طرح باقی رکھا جیسا کہ وہ چلتا رہا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، اس وقت بھی ایسے ہی چلتا رہا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ ہر صحابی نے، خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کے اس میں وقت میں یہ ایسے ہی چلتا رہا۔ باقی رہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی تائید بھی اللہ نے حضرت علی سے کروانی تھی۔ ادھر سے دیکھو، یہ باغ کا جو فیصلہ تھا نبی کا فیصلہ تھا، ابو بکر کا وہی فیصلہ
عمر کا وہی فیصلہ، عثمان کا وہی فیصلہ، حضرت علی کا بھی وہی فیصلہ رہا۔ مجھے بتاؤ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت جب یہ معاملہ آیا، یہ باغ ان کے زیر کنٹرول آیا، تو مجھے بتاؤ تو حضرت علی نے کیوں وہ باغ لے کر اپنے بیٹوں کے حوالے کیوں نہ کر دیا کہ بیٹا تمہاری والدہ کا حصہ تھا، ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، چلو میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، پکڑو، خود استعمال کیا ہو۔ نہیں، جیسے چلتا رہا حضرت علی نے اسی فیصلے کو ایسے ہی باقی رکھ کر مہر لگا دی، جو نبی کا فیصلہ، ابو بکر کا فیصلہ وہی عمر کا فیصلہ ہے، وہی عثمان کا فیصلہ ہے، وہی علی کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بتاؤ وہ باغ، وہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، یار لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی حضرت علی کہ نے اس وجہ سے نہیں لیا تھا کہ تمہیں نہیں پتا سید کی شان یہ ہے کہ جو چیز اس سے غصب کر لی جائے وہ دوبارہ نہیں لیا کرتا۔ مجھے بتاؤ پھر تو تمہارے نزدیک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بھی تو غصب ہوئی ہے، تو چوتھے نمبر پہ خلافت کیوں لے لی علی نے؟ بتاؤ ذرا۔ اور بھائی دوستو کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت تو لے رہے چوتھے نمبر پہ، تمہارے نزدیک حق ان کا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ معاملہ چلا، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا معاملہ ہے، اہل بیت کی مجلس سجی ہوئی ہے، ایک شرارتی نے شرارت زدہ سوال کیا کہ بتاؤ ابو بکر نے جو معاملہ کیا تھا اماں فاطمہ کے ساتھ، تو بتاؤ اگر یہ معاملہ تم ہوتے ابو بکر کی جگہ پر تو تم کیا کرتے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا، حضرت حسین امام زین العابدین کے بیٹے نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق کی جگہ پر میں ہوتا تو بھی یہی فیصلہ کرتا۔ تو امام زین العابدین کے بیٹے نے بھی گویا یہ فیصلہ دے دیا کہ گویا ابو بکر کا فیصلہ برحق تھا۔ اس سے بڑھ کر قول فیصل کے طور پر میں کہتا ہوں، مجھے بتاؤ 12 امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین، امام زین العابدین، امام حسن عسکری، امام جعفر الصادق وغیرہ جب 12 ائمہ کی ترتیب ہے، بتاؤ یہ بات کسی ایک امام نے کہی ہو، کسی ایک امام نے کہی ہو کہ ابو بکر نے ہمارا مال کھا لیا، ابو بکر نے ہمارا باغ کھا لیا؟ بتاؤ کوئی ہے تو ایسا؟ کسی امام نے یہ بات نہیں لکھی، تو یہ بات کہاں سے کی جا رہی ہے؟ میرے بھائی دوستو بات بنی اور ختم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ کو کھا لیا۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر ایک بات کہی جاتی ہے، پہلے دن سے عدالتوں میں انصاف نہیں ملا۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائی اگر یہ معاملہ ہے تو ابو بکر نے انصاف نہیں کیا، عمر نے بھی انصاف نہیں کیا، عثمان نے بھی انصاف نہیں کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ جنہوں نے فیصلہ ابو بکر کا باقی رکھا، عمر کا باقی رکھا، عثمان کا باقی رکھا، اور اسی فیصلے پر عمل کرتے رہے، اس باغ کو ایسے ہی تقسیم کرتے رہے۔ اگر یہ معاملہ کہ پہلے دن سے ہی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والوں تو کیا جواب دو گے؟ تو نعوذ باللہ حضرت علی نے بھی وہ معاملہ کیا ہے، ناانصافی کی ہے، ان کا کیا جواب دو گے؟ تو اس سے میرے بھائی دوستو حقیقت یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کا فرمان تھا کیا کہ لا نورثو ولا نورثو، نہ ہم وارث کسی کے بنتے ہیں نہ کسی کو ہم وارث بناتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ باقی رہی بات ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا، وہی فیصلہ باقی رہا۔ اب یہ طرح طرح کے جو الزامات دیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے میرے بھائی دوستو کبھی بھی ان باتوں کی پرواہ نہ کرنا، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے نظریے کی حفاظت کیجئے۔ کبھی بھی کسی صحابی کی توہین اور گستاخی تم سے نہ ہو جائے۔